معراج میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ معجزہ قرآن ہے۔ معجزہ ایسے خرق عادت امر کو کہتے ہیں جو عقل انسانی کو عاجز کر دے۔ وہی خرق عادت امر اگر بغیر کسی ظاہری وجود سے سامنے آئے تو اسے قدرت الہیہ کہتے ہیں۔ اعلان نبوت سے قبل نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد نبی کے ہاتھوں سے ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ وہی امر کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ کسی نیک صالح آدمی سے ایسا واقعہ ہو تو اسے معونت کہتے ہیں۔ کسی کافر یا فاسق و فاجر کے ہاتھ سے ہو تو اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ معجزے کے حوالے سے عادت باری تعالیٰ کچھ یوں جاری رہی ہے کہ جس دور میں جس چیز کا بانک پن ہوتا تھا معجزہ بھی اسی قبیل کا دیا جاتا تھا۔ اگر سنگ تراشی کے فن کا عروج ہے تو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ انہوں نے زندہ اونٹنی نکالے۔ اگر طب کا عروج ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یونانی طب کے اس بانک پن کے زمانے میں نابینوں کو آنکھیں اور کوڑیوں کو شفا عطا فرمائی اللہ کے حکم اور اذن سے، اور مردوں کو ٹھوکروں سے زندہ کیا۔ اگر جادوگری کا دور ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا چھوڑا وہ سانپ بن گیا اور سارے سانپ ان کے نگل گیا، اور جب سمٹا تو ڈنڈے کا ڈنڈا، نہ قد بڑا نہ وزن بڑا نہ حجم بڑا۔ جب حضور تشریف لائے تو زبان و بیان کا دور تھا۔ سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ معجزہ قرآن ہے۔ پھر کہا گیا لاؤ اس کی مثل ایک سورت بھی لا کے دکھاؤ۔ انہوں نے زور لگا لیا لیکن قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو جس دور میں جس چیز کا عروج اور بانک پن ہوا نبی کا معجزہ اسی قبیل کا تھا۔ لیکن حضور کا دور مختصر دور تو نہیں ہے، قیامت تک دور حضور کا دور ہی ہے۔ اس لیے صرف ایک زبان کا عروج نہیں ہونا تھا، مختلف زمانوں میں مختلف چیزوں نے عروج پانا تھا۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو ایک نہیں کئی معجزات دیے۔ پھر ہر دور کی اٹھان دیکھ لیں اور نبی علیہ السلام کے معجزات کی فہرست دیکھ لیں، آپ کو ہر دور کے فخر کا سر توڑتا ہوا کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور نظر آئے گا۔ لیکن دو دور حضور کے انتہائی اہم تھے۔ ایک جب تشریف لائے زبان و بیان کا عروج تھا، قرآن دیا گیا۔ ایک قرب قیامت کا دور، انسان نے سائنسی ترقی کرنی تھی، اپالو کے ذریعے چاند پر جانے کی باتیں کرنی تھی، مریخ پہ سفر کی تیاریاں ہونی تھی۔ دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے پھریں، وہاں ان کا تصور بھی نہیں جا سکتا جہاں میرے نبی کے قدم چلے گئے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال ہے۔ آج پتہ نہیں ہو گیا کیا کہ لوگ ترازو گاڑ کے میرے نبی کو تولنے بیٹھ گئے۔ اس کو تول رہے ہیں جو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپ رہے ہیں جسے ناپا نہیں جا سکتا، ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ ہوئے ہیں، کہتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتی سعدت تو فی الفوقانیات، یہاں تک کہ بہت اونچا چلا گیا۔ وہاں جا کر کے میں نے دیکھا کہ آواز آئی، اے ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے؟ تو میں نے کہا مالک معراج کی رات جس عرش پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تو آواز آئی ارجع لا وصول لک، ابو الحسن پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے ہیں وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہو۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، وہ بلندیاں نصیب ہوئیں کہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو معراج میرے اور آپ کے آقا و مولا کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ چونکہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ عقل انسانی معترض ہوتی، کیسے ہوا، ایک جسم کیسے چلا گیا، اتنا طویل فاصلہ چند لمحوں میں کیسے طے ہوا، یہ عجائب قدرت کیسے دیکھے، کیسے ہوا، عقل نے بات کرنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ حضرت طلحہ سے روایت ہے، تسبیح یعنی سبحان کا معنی تنزیہہ عن کل سوء، اس کا معنی ہے اللہ ہر نقص، ہر کمی، ہر کجی سے پاک ہے۔
تو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لے کے آؤں. یہ جو آنا جانا یہ ہماری اصطلاح ہے. سائنس کی زبان میں، فلسفے کی زبان میں اسے حرکت کہتے ہیں. سائنس کہتی ہے حرکت ہوئی، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ حرکت کس نے دی، حرکت کس کو دی، حرکت کب ہوئی، حرکت کیوں ہوئی، حرکت جو ہے وہ کہاں سے ہوئی، حرکت کہاں تک ہوئی. یہ سائنس کے سوال ہیں. وہ جو ہے وہ بال کی کھال ادھیڑنے والے ایک ایک چیز کی تفصیل پوچھتی ہے. متحرک کون تھا، محرک کون تھا، زمان حرکت کیا ہے، مبدأ حرکت کیا ہے، منتہا حرکت کیا ہے، وجہ حرکت کیا ہے، زمان حرکت کیا ہے. یہ سائنس پوچھتی. اب محرک کون ہے، حرکت دی کس نے؟ سبحان الذی اسرا. حرکت دی کس کو؟ بعبدہ. یہ حرکت ہوئی کب؟ لیلا. حرکت کہاں سے ہوئی؟ من المسجد الحرام. حرکت کہاں تک ہوئی؟ الی المسجد الاقصی. حرکت کیوں ہوئی؟ لنریہ من آیاتنا. اسی ترتیب کے ساتھ سائنس کے سارے سوالوں کا جواب اسی ایک آیت کے اندر موجود ہے. اور یہ آنا جانا یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ہمارے فلسفے کی معتبر کتاب ہے ہدایت الحکمہ، اس میں یہ تقسیم کی گئی ہے کہ حرکت ذاتی بھی ہوتی ہے، حرکت عرضی بھی ہوتی ہے. آپ چلتے ہیں، آپ کی حرکت بھی ذات ہے، لیکن آپ گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چل گاڑی رہی ہے لیکن ساتھ آپ بھی جا رہے ہیں، تو گاڑی کی حرکت ذاتی ہوگی اور آپ کی حرکت بالعرض ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا یہ حرکت ذاتیہ تھی یا حرکت عرضیہ تھی؟ تو علماء نے اس کو مراحل میں تقسیم کیا. مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک یہ پہلا مرحلہ ہے. مسجد اقصی سے لے کر کے پہلے آسمان تک یہ دوسرا مرحلہ ہے. پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک یہ تیسرا مرحلہ ہے. 7ویں آسمان سے لے کے سدرہ تک یہ چوتھا مرحلہ ہے. سدرۃ المنتہا سے لے کر کے رف رف کی منتہائے پرواز تک یہ 5واں مرحلہ ہے. اور جہاں رف رف کی منتہائے پرواز ہوئی وہاں سے نہ جانے کہاں تک یہ جو ہے اس کا 6واں مرحلہ ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور براق پہ گئے. وہ تیز رفتار نوری سواری تھی. جب حضور اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کے قدم جاتے تھے. اس کی نظر کتنی تیز ہوگی؟ میں اور آپ نظر اٹھاتے ہیں تو آسمان کے ستاروں تک آنے واحد میں پہنچ جاتی. اور ہمارا پورا جسم نور نہیں ہے، پورے جسم میں صرف 2 آنکھیں، ان 2 آنکھوں میں سیاہ دائرے، ان سیاہ دائروں میں پھر 2 چھوٹے چھوٹے نقطے، وہ نور ہیں. اور نظر اٹھی اور کہاں تک پہنچ گئی. جو سر سے لے کر پاؤں تک نور ہے، اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے اور حضور مسجد اقصی تک پہنچے. اچھا بندہ بہت تیز رفتاری سے جا رہا ہو، اتنی تیز رفتاری آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی سریع رفتاری ہوگی. اتنی تیز رفتاری سے بندہ جائے، راستے میں کوئی ملے تو پہچان نہیں سکتا. لیکن حضور کی معرفت کا عالم دیکھیے. فرمایا مررت بقبر موسیٰ فاذا ہوا قائم یصلی فی قبرہ. میں گزرا تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر آئی. میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. یہ بھی دیکھا کون ہے اور یہ بھی دیکھا کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے. اچھا ہوا قائم یصلی فی قبرہ ہی کا معنی ہے صلی یصلی کا معنی نماز پڑھنا ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں صلی یصلی کا معنی درود پڑھنا بھی تو ہے نا. تو حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے فرماتے ہیں کہ ان کو ہوش نمازاں تھا. جب یار کی سواری آئے پر نماز کا کیسے ہوش رہتا ہے؟ وہ تو کھڑے ہو کے حضور کو سلام پیش کر رہے تھے. راستے میں وہ کھڑے تھے. فائزہ ہوا قائم یصلی فی قبرہ. خیر حضور علیہ السلام وہاں تک گئے. یہ پہلا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ اس سے تیز تھا، اس سے بھی سریع تھا. وہ مسجد حرام سے لے کے پہلے مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک ہے. اور اسی سے لفظ معراج ہے. یہ پہلا سفر اس کو اسراء کہتے ہیں. وہاں حدیث حضرت مالک بن صعصع اور دیگر جو صحابہ نے روایات کی ہیں ان سے ثم عرج بنا الی السماء، اس سے معراج کا لفظ ہے. یعنی پہلے اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور اس کے بعد معراج. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ایک نور کی سیڑھی آئی جس پہ حضور تشریف فرما ہوئے اور حضور چلے گئے. یہ دوسرا مرحلہ. نور کی سیڑھی آئی جس پہ حضور تشریف فرما ہوئے اور حضور چلے گئے. یہ دوسرا مرحلہ تھا. اللہ اکبر. پہلا مرحلہ براق پہ، اور پھر مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، کوئی ہے جو میرے محبوب کی عظمت کو چھو سکے؟ سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں، امام بن کے حضور آگے کھڑے. اور مجھے بتائیے امامت کا حقدار کون ہوتا ہے؟ عالمہم بسنہ ثم اورعہم ثم اسنہم ثم احسنہم وجہا. یہی ہے نا، فقہاء نے یہی بیان فرمایا نا کہ امامت کا حقدار کون ہوگا؟ جو زیادہ عالم ہوگا. اگر سارے عالم ہیں تو جو زیادہ متقی ہوگا. اگر سارے متقی ہیں
تو پھر جو زیادہ عمر رسیدہ ہوگا، اگر سارے عمر رسیدہ ہیں، پھر جس کا حسن سب سے بڑا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہے امامت کا۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ کھڑے ہو رہے ہیں، معلوم ہوا سب سے زیادہ عالم حضور ہے، سب سے زیادہ اسن بھی حضور ہے، سب سے زیادہ متقی بھی حضور ہے، پھر ماہ حسینہ حضرت یوسف بھی کھڑے ہیں، لیکن حضور مصلی پہ جا رہے ہیں، مطلب ہوا کہ سب سے زمانے میں سونے بھی میرے حضور ہی ہیں۔ لیکن ایک بات اگر آپ کی تھوڑی سی توجہ ہو، وہ یہ کہ امامت کے اندر جنس کی فضیلت یہ ایک اہمیت کی حامل شے ہے۔ جنس کا تفضل اور جنس کی فضیلت یہ امامت کے لیے شرط ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ماں افضل یا بیٹا افضل؟ بشرتے چادر تان کے ستا، نور چمے پہ تلیاں۔ بشرتے چادر تان کے ستا، نور چمے پہ تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں۔ تو اب یہیں فیصلہ ہو گیا۔ لوگ استاد بتا رہے ہیں، لیکن جبریل حضور کے قدم چوم کے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کہ میں بھی اس چوکھٹ کا غلام اور گدا ہوں۔ یہ پہلا مرحلہ طے ہوا، بات لمبی ہو جائے گی، تفصیلات تو چونکہ یہ واقعی ایسا ہے۔ اس کے بعد پھر مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کروائی، پھر حضور آگے تشریف لے گئے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ ثم عرج بنا الی السماء، جبریل امین ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اور یہاں بھی ایک نقطہ اور رہے، یہاں بھی فرمایا سبحان اللہ ذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، یعنی دعویٰ حضور کا نہیں ہے، دعویٰ رب کا لے جانے کا ہے۔ اور یہاں بھی یہ نہیں فرمایا پھر میں آگے گیا، ثم عرج بنا، پھر ہمیں لے جایا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ حضور جا نہیں رہے تھے، کوئی لے جا رہا تھا۔ یہ جو ہے وہ سیر بالعرض تھی۔ اور یہاں بھی سیر پہ ایک بات کروں، اللہ تعالیٰ نے اس جانے آنے کو سیر کہا ہے، سفر نہیں کہا۔ آپ جانتے ہیں سفر اور سیر کے فرق کو؟ بچہ بچہ جانتا ہے۔ جو سیر ہے وہ تمہل کے ساتھ کی جاتی ہے، ٹہر ٹہر کے، چلتے چلتے راستے میں سبزہ دیکھ کے، پھول کھلے دیکھ کے، بات آ رہے ہیں، منظر کہیں چشمہ بہ رہا ہے، کہیں خوبصورت منظر، رک گئے۔ آپ صبح سیر کے لیے نکلتے ہیں تو 1-2 کلومیٹر سیر کرنی ہو گھنٹہ لگا دیں گے، لیکن سفر کرنے پہ نکلیں تو پھر بھاگم بھاگ ہوتی ہے۔ آنے واحد میں گئے بھی، واپس بھی آئے، اور اتنی تیزی سے آئے کہ زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی ابھی گرم تھا، اور یہ اتنی تیزی سے لامکان تک گئے اور واپس بھی آ گئے۔ اس کو اللہ نے محبوب کا سفر نہیں کہا، اس کو محبوب کی سیر کہا۔ کہا کیا سمجھو گے میرے محبوب کی شان کو، جس کی سیر اتنی تیز ہے اس کا سفر کتنا تیز ہوگا۔ تم تو سیر کو نہیں سمجھ پا رہے، جس نبی کی سیر سمجھ میں نہیں آتی اس نبی کا سفر سمجھ میں کیسے آئے گا۔ اور امتی جب دکھ میں نبی کو پکارے، پھر نبی سیر کرتا تو نہیں، پھر تو سفر کرتا ہوا تشریف فرما ہوتا۔ اس لیے آنے واحد میں امتی کے درد کا مداوع حضور کرتے ہیں۔ اچھا، حضور علیہ السلام پھر پہلے آسمان تک گئے، پھر جبریل امین نے دروازے کو دستک کی، وہ سارا واقعہ پوچھا کون، کہا جبریل کا، مم معاک، پھر حضور کا نام لیا، دروازہ کھلا، بیت المعمور میں گئے، نبیوں کی جو ہے وہ فرشتوں کی امامت، اور آگے بڑھتے چلے گئے، پھر 7ویں آسمان تک گئے۔ یہ 7ویں آسمان سے پہلے 7 فرشتوں کے پروں پہ گئے، یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ بھی سیر بالعرض کا تھا۔ میں نے سفر کی 2 قسمیں سیر کی، حرکت کی 2 قسمیں ہدایت الحکمت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں، بالعرض اور بالذات۔ یہ بالعرض جو ہے وہ حرکت کی اقسام ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پہ گئے، مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی پہ گئے، یہ براق سے بھی تیز تھا۔ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے، یہ اس نور کی سیڑھی سے بھی سری و رفتار تھے۔ پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبریل امین کے پروں پہ گئے، یہ اس سے بھی سری سفر تھا۔ جب سدرہ پہ پہنچے تو جبریل نے ہاتھ باندھ دیے، لو دنوت خطوۃ لا ترکت، کہ آگے اقبال بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاتا ہوں، آگے میں نہیں جا سکتا۔ بدو گفت سارا بیت الحرام، اے حامل وہی برتر خرام، جو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی۔ کہا جب میں اتنی دور سے تجھے ساتھ لے آ رہا ہوں تو اب تم راستہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو کہا کہ میں آگے اقبال بھی بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاتا ہوں۔ کوئی فلک تیرا یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ جبریل امین بھی یہاں رک گئے۔ اللہ، نور بشر دا جھگڑا چلیا تے سدرہ تے جا کے گل مک گئی۔ سدرہ تے جا کے نوریوں کا سردار بھی پیچھے، بشر بھی سارے پیچھے، جو آگے جا رہا ہے اس کی شان کو کون جانا۔ یہاں مجھے خطیب الاسلام صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یاد آئے۔ بڑی کمال کی بات کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے نادان جو مطلق تھا مقید کر دیا تم نے۔
تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے اور وہ تو تخت مصر کا بادشاہ بھی بنا ہوا ہے اور تاج بھی پہن چکا ہے. اس لیے اپنی اپنی نظر کی بات ہے. تو دیکھنے والوں نے تو جب دیکھا تو کہا نہیں، اس کی عظمتوں کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا. اور شادی بولے بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پھر بے ساختہ بولے صلو علیہ وآلہ. اب جبریل بھی پیچھے رہ گئے. یہ مرحلہ بھی سیر بالعرض کا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے. آگے ایک نوری سبز تخت آیا جسے رف رف کا نام دیا گیا. حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے رف رف کے نام سے. اور پھر وہ کہاں تک گیا؟ اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت سے پوچھئے. فرماتے ہیں رف رف تیرا فر فر گیا. اگر کوئی شاعر بیٹھا ہو یہاں تو وہ بڑا لطف لے. اس کو کہتے ہیں صنعت تقلیب، قلب کرنا. یہ دل کو بھی قلب اس لیے کہتا ہے، یہ بدلتا رہتا ہے، پل پل بدلتا رہتا ہے، گاہے خنداں گاہے گریاں، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو صنعت تقلیب یہ لفظ کو الٹ پلٹ کر دیں. رف رف کو الٹ کریں تو فر فر بنتا ہے. استاد میر درد نے کہا تھا نا، میں ہوں لفظ درد، جس پہلو سے دیکھو درد ہوں. درد ایک ایسا لفظ ہے، سیدھے سے پڑھو تب بھی درد، الٹا پڑھو تب بھی درد. درد درد ہی رہتا ہے، چاہے الٹے ہو جاؤ چاہے سیدھے ہو جاؤ، تو درد درد ہی ہوتا ہے. لیکن رف رف کو الٹ پڑھے، ادھر سے پڑھے تو بنتا ہے فر فر. تو اعلیٰ حضرت نے یہاں صنعت تقلیب استعمال کیا. رف رف تیرا فر فر گیا، تا ہفتمی گوہر گیا، ساتوں فلک طے کر گیا، کیا بتائیں کیا کر گیا. اور پھر ایک موقع آیا، یہ اعلیٰ حضرت کی روح سے فیض لے کے کہہ رہا ہوں، یہ لفظ جو کہنے لگا ہوں. ایک موقع آیا کہ رف رف کی بھی بس بس ہو گئے. اب رف رف بھی آگے جا نہیں سکتا. اب حضور علیہ السلام کا ذاتی سفر شروع ہونے لگا. حضور کی اب رفتار ذاتی اب آغاز ہونے لگا. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ جو مرحلہ تھا یہ بھی بلا عرض تھا. مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک دوسرا مرحلہ یہ بھی بلا عرض تھا. مسجد پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک کا مرحلہ یہ بھی بلا عرض تھا. ساتویں آسمان سے سدرہ تک کا مرحلہ یہ بھی بلا عرض تھا. اور سدرہ سے لے کر رف رف جہاں تک پہنچا یہ پانچواں مرحلہ یہ بھی بلا عرض تھا. اب چھٹا مرحلہ جو ہے یہ اب حضور کی رفتار دیکھیے. حضور فرماتے ہیں کہ جب رف رف کی منتہائی پرواز آ گئی تو میں رک گیا، ٹھہر گیا. آواز آئی ادنو منی، محبوب آگے بڑھیے. بڑا محمد کری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد. اعلیٰ حضرت قصیدہ معراجیہ. بڑا محمد کری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے. یہ آواز آ رہی ہے کہ حضور آگے بڑھیے. حضور فرماتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے، جھجکتے جھجکتے، کیوں؟ جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے. چونکہ اللہ کے حضور ابد جا رہے تھے نا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور جو ہے وہ سنے جوڑے عرشوں پہ چلے گئے، اعلیٰ حضرت نے اس کی تردید کی. یہ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ ادب کا تقاضا ہے. آپ اگر آتے ہیں مسجد میں تو نالین نہیں اتار لیتے، جوتے نہیں اتار لیتے. کیا حضور سے تصور کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور جا رہے ہیں یوں جا رہے ہیں؟ حضور نالین اتار لیے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے گئے ادب کے تقاضوں میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قدم اٹھائے آگے، ڈرتے جھجکتے لیکن رحمتیں ابھار رہی تھی. فرمایا کہ میں نے ایک قدم اٹھایا. پھر فاصلہ کتنا طے ہوا؟ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کر پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے چھٹے ساتویں آسمان تک، ساتویں آسمان سے سدرہ تک، سدرہ سے رف رف جہاں تک پہنچا تھا. ان 5 مرحلوں میں کل جتنا ٹوٹل سفر طے ہوا تھا، فرمایا ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہو گیا. یہ ہے حضور کی رفتار کا عالم، یہ ہے حضور کی سیر کا عالم. یہ ابھی سیر کی کیفیت ہے، سفر ہو تو کیفیت کیا ہوگی. فرمایا کہ ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہو گیا. پھر میں رک گیا. پھر آواز آئی کہ بڑا اے محمد ادنو منی یا احمد، پیارے اور نیڑے آ جا. حضور فرماتے ہیں پھر میں نے دوسرا قدم اٹھایا. پہلے قدم سے لے کر کے سدرہ سے مسجد حرام سے لے کر کے پہلے قدم تک جتنا فاصلہ 5 مرحلوں میں طے ہوا، ایک قدم میں فاصلہ طے ہوا. اب ایک قدم کا یہ فاصلہ بھی شامل کر کے پچھلے 5 مرحلوں کا فاصلہ بھی طے کر کے ان کل 6 مراحل میں جتنا فاصلہ طے ہوا تھا، دوسرے قدم میں اتنا فاصلہ پھر طے ہو گیا. پھر تیسرا قدم اٹھایا تو جتنا کل پیچھے فاصلہ طے ہوا تھا 2 قدموں سمیت، تیسرے قدم میں صرف ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہو گیا. یہ آواز آتی رہی، قدم بڑھتے رہے، حتیٰ کہ 70,000 مرتبہ آواز آئی اور قدم اٹھتے رہے. پھر کہاں تک پہنچے؟ اللہ اکبر. خدا فرما رہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ بھی اس کے قریب ہوا. کتنا قریب ہوئے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح 2 کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے، جس طرح 2 کمانوں کا آپس میں فاصلہ ہوتا ہے، ایسا فاصلہ ہوا. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھانے کے لیے ہے، یہ تفہیم کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے فرمایا او ادنا،
یہ تمہیں سمجھانے کے لیے فاصلہ بتا رہے ہیں، لیکن فاصلہ تو اور کم رہ گیا تھا، اور زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ اب کتنے قریب ہوئے یہاں مجال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی کو ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے۔ اب کوئی بتائے تو کیا بتائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ فرماتے ہیں یہ جو دو کمانوں کا کہا گیا نا، یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا۔ عرب میں رواج یہ ہوتا تھا کہ جب دو سردار آپس میں صلح کا معاہدہ کرتے تو اس معاہدے کو لوگوں کے سامنے کس طرح رکھتے؟ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو بلاتے، اور جن دو قبائل نے آپس میں صلح کی ہوتی ان کے سردار الگ ہو کے اپنی اپنی کمانیں جوڑتے، اور پھر کمانیں جوڑ کر کے ان سے ایک مشترکہ تیر پھینکتے۔ یہ عرب میں رواج تھا، اور یہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ ہم دو قبائل آپس میں صلح کر چکے ہیں، اب ہماری کمانیں اگرچہ دو ہیں لیکن ہمیں چھیڑنا نہ، ہمارا تیر اب ایک ہی ہے۔ کمانیں دو ہیں لیکن ان سے نکلنے والا تیر اب ایک ہے، جس نے اس قبیلے پہ حملہ کیا ہمارے پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور جس کی صلح اس سے ہوئی ہمارے ساتھ صلح ہوگی۔ گو ہماری کمانیں دو ہیں لیکن لوگ آگاہ ہو جائیں ہماری کمانوں سے نکلنے والا تیر ایک ہے۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جس طرح عرب کمانیں جوڑ کر کے اپنی محبت کا اعلان کرتے تھے، گویا اللہ نے فرمایا قرب اتنا ہوا کہ اے اہل عرب جس طرح تم گویا اللہ نے فرمایا قرب اتنا ہوا کہ اے اہل عرب جس طرح تم کمانیں جوڑتے ہو نا، آج ہم نے بھی کمانیں جوڑ لی ہیں۔ اس لیے اللہ اس کے رسول کے دشمن الگ الگ نہیں ہے، جس نے جو ہے وہ رسول پہ گالی دی، رسول پہ حملہ کیا، وہ اللہ پہ حملہ تصور ہوگا۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ کے موقع پہ ہاتھوں کے اندر کنکریاں لی اور شاہت الوجوہ اللہم ارعب قلوبہم وزلزل اقدامہم، حضور نے کنکر پھینکے، رب نے کیا کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے یہ تو نے تو نہیں پھینکے، یہ تو میں نے پھینکے ہیں۔ اس لیے کہ کمانیں اگرچہ دو ہیں لیکن نکلنے والا تیر اب ایک ہی ہوگا۔ یہاں بڑی خوبصورت بات ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک نہیں۔ اگر کوئی کہے گا کہ ذات ایک ہے تو کافر ہو جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، دو لفظوں میں سمجھ لیں، اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی ذات ایک نہیں مگر بات ایک ہی ہے۔ ذاتیں دو ہیں لیکن باتیں دو نہیں ہیں۔ بس اس نقطے کو یہاں سمجھایا گیا کہ ایسا قرب ہوا کہ جس طرح تم دو کمانیں جوڑتے ہو۔ اور یہاں اعلیٰ حضرت نے یہ جو میں نے آپ کے سامنے اشعار پڑھے ہیں، کمانیں ہے، آپ جو فرماتے ہیں کہ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو۔ آپ نے کمان کو دوسرے انداز سے بیان کیا، آپ کہتے ہیں ایک ہے کمان الوہیت اور ایک ہے کمان رسالت۔ تو جب دو کمانیں ملی نا تو اس طرح دائرہ بن گیا۔ کمان نصف دائرے کو کہتے ہیں نا، یہ اشکال ہے ریاضی کی، خط، مثلث، مربع، مستطیل، دائرہ، یہ سارے اشکال ہیں۔ تو اللہ حضرت شکل بیان فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ جب دو کمانیں جڑی، نصف دائرہ کمان ہوتی ہے، دو کمانیں جڑی تو کیا بن گیا؟ دائرہ بن گیا۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ جو خط ہوتا ہے یہ دو نقطوں کو ملائیں تو خط بن جاتا ہے، الف بے، دو نقطوں کو جوڑیں کیا بن گیا؟ خط۔ مثلث بنائیں الف بے جیم، ان کو جوڑیں آپس میں تو مثلث بن گیا۔ مربع اور مستطیل کیا ہے؟ الف بے جیم دال۔ نقطوں کو جوڑتے جائیں، یہ انتہا ہے، یہ آغاز ہے، یہاں سے شروع ہوا یہ خط یہاں ختم ہو گیا، یہاں سے شروع ہوا یہاں ختم ہو گیا، یہاں سے شروع ہوا یہاں ختم ہو گیا۔ یہ میرا میز سامنے جو پڑا ہوا ہے یہ مستطیل شکل میں، الف بے جیم دال کہہ لیں، الف سے شروع بے پہ ختم، بے سے شروع جیم پہ ختم، جیم سے شروع دال پہ ختم، دال سے شروع پھر الف پہ ختم۔ لیکن انہی شکلوں میں سے ایک شکل ہے دائرہ۔ جب دائرہ بن جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا شروع کہاں سے ہوا ختم کہاں ہو رہا ہے، چونکہ دائرے پر الف بے جیم دال نقطے، اور اگر کوئی لگائے تو وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سمجھنے والوں سمجھ جاؤ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ بن گیا دائرہ تو تم اب بھی میرے نبی کی حدیں تلاش کرتے پھرتے ہو۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی، محیط عربی میں دائرے کو کہتے ہیں، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر اس نے اپنے بندہ خاص سے کچھ راز کی باتیں کی۔ فاوحی وہی کہتے ہیں اشارت الخفیہ السریہ،
چپ کیسے کسی کے کان میں کوئی بات کہہ دینا کہ دوسرا سن نہ پائے، اس کو کہتے ہیں وحی۔ تو اس نے اپنے بندے سے کوئی راز کی بات کی، فاوحا، اس نے وحی کی، فاوحا، اس نے وحی کی الی عبدہ، اپنے بندے کو۔ یہ معراج کا نقطہ عروج ہے نا، کس لیے بلایا، کیا کہا۔ یہاں بھی ملاقات ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بات کیا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما، فاوحا، پھر اس نے کلام کیا اپنے بندے سے۔ سارے کان کھڑے ہو گئے، سارے لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہیں کہ سنیں کیا کہا۔ آگے فرمایا ما اوحا، تمہیں کیا لگے جو مرضی کہا۔ اس کو مبہم رکھا، بیان نہیں کیا۔ فاوحا، یہاں تک بیان کیا، اس نے وحی کی الی عبدہ، اپنے بندے کی طرف، بندہ خاص کی طرف۔ سارے کان کھڑے ہو گئے، کیا وحی کی، کہا ما اوحا، جو بھی کی، جا کرنے والا جانے یا سننے والا جانے، تمہیں کیا لگے، تم اتنا جانو کہ اس نے اپنے بندے کو کچھ عطا کیا، کچھ دیا، اس نے اپنے بندے کو کچھ وحی کی۔ اور علماء فرماتے ہیں 70,000 اسرار تھے، 70,000 حکایات تھیں، اور جو ہے وہ 70,000 جو ہیں وہ احکام تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، 70,000 رموز، 70,000 اسرار اور 70,000 جو ہیں وہ حکایات جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے میں ودیت کی۔ اچھا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت ہے، فوائد الفوائد شریف میں ہے، کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں آ گیا، مجھے کہا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ میں نے عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو اپنے باپ سے مشورہ نہ کر لوں، دریائے رحمت جوش میں ہے اور کہا جو مانگنا ہے مانگ لو، موقع بڑا اہم ہاتھ میں آیا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ نہ کر لوں۔ کہا جاؤ ان سے پوچھ لو۔ حاضر ہوئی، دریائے رحمت جوش میں، محبوب نے فرمایا کہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، مجھے بتایا جائے کہ میں حضور سے کیا مانگوں۔ فرمایا عائشہ حضور سے عرض کرنا کہ معراج کی قربت خاص میں اللہ نے آپ سے کوئی راز کی باتیں کی تھیں، تو ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ مانگا بھی تو علم مانگا، اور کہا عائشہ سنو میرے سے وعدہ کرو جو حضور بتائیں مجھے بھی آ کے بتائیں۔ کہا ٹھیک۔ حاضر ہوئی، حضور نے فرمایا عائشہ مشورہ ہو گیا؟ جی حضور ہو گیا۔ کہا بتاؤ پھر کیا مانگتی ہو؟ کہا حضور معراج کی قربت خاص میں جب آپ گئے تھے تو اللہ نے آپ سے کوئی کلام فرمایا تھا؟ کہا جی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور پھر ان باتوں میں سے ایک بات مجھے بتا دیں۔ حضور مسکرا پڑے، اس بات پہ بھی مسکرائے ہوں گے کہ میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے، اور اس بات پہ بھی مسکرائے ہوں گے کہ اگر راز کی بات بتا دوں پھر راز راز تو نہ رہا، لیکن خود ہی پہلے وعدہ کیا تھا جو مانگو گے دوں گا۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی حضور مجھے ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں۔ تو حضور فرمایا عائشہ سنو پھر، جب میں قربت خاص میں پہنچا میرے رب نے مجھ سے جو خاص باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ کہ اے محبوب آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پر ویسے کوئی شے لازم نہیں ہے، کوئی شے اللہ پہ فرض نہیں ہے۔ ہمارے قائد کی کتابوں میں لکھا ہے، شرح قائد میں، شرح مقاصد میں، خیالی سب کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ پر کوئی شے لازم نہیں ہے، کوئی فرض نہیں اللہ پر، لیکن آج خود اپنے اوپر کوئی شے لازم کر لے تو یہ اس کا کرم ہے۔ تو کہا یہ بات میں اپنے اوپر فرض کر لی ہے، لازم کر لی ہے کہ جو شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے بغیر حساب کی اسے جنت عطا کروں گا۔ ام المومنین بہت خوش ہوئی کہ بسا اوقات کسی شکستہ دل کی بات سن لیتے ہیں، کسی کا دکھڑا ہی بیٹھ کے سن لینا کبھی تو اس کو تسکین ہو جاتی ہے، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کے کام آ جاتے ہیں، کسی کو مصیبت سے نکال دیتے ہیں، یہ تو بخشش کا بہانہ مل گیا۔ اپنے والد گرامی کے پاس حاضر ہوئی، کہا ہاں عائشہ حضور سے پوچھا؟ جی پوچھا، کیا بتایا حضور نے؟ تو کہا کہ حضور نے یہ بات کہی ہے۔ ام المومنین بہت خوش تھی، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے جب سنا تو زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ ابا جی یہ بات رونے والی تو نہیں، بسا اوقات دکھیوں کے ہم کام آ جاتے ہیں، پریشان حالوں کی دل کی جو ہے وہ شکستگی دور کر دیتے ہیں، یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ کہا عائشہ اسے معکوس بھی پڑھو، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے بغیر حساب کی جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو پھر تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا۔ آج کے معراج النبی کے موضوع پہ ہونے والے اس اجتماع سے یہ درس لے کر گھروں میں پلٹنا، ہو سکے تو کسی کا دل جوڑ دینا، لیکن کسی کے دل کی شکستگی کا سامان نہ بننا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے تو یہاں تک احتیاط فرمائی، فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی غریب ہمسائے کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب ہمسائے کے بچے سو چکے ہوں، چونکہ بچے اٹھ کے ضد کر بیٹھے اور ماں باپ سے انہوں نے مطالبہ کر لیا، غریب ماں باپ استطاعت نہیں رکھتے
تو بتاؤ ان بچوں کے دکھ کا علاج کس کے پاس ہوگا؟ وہ کیا کسی نے کہا نا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ لیکن ہم نے ان لوگوں کے درد کو کبھی سمجھا؟ عید کے دن بھی بیوہ کا یتیم بچہ آلو چھولے بیچنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ کبھی بسوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے پانی بیچتے اور کنڈکٹروں کے دھکے کھاتے ہوئے دیکھیں؟ یہ بچوں کے سکول جانے کا زمانہ ہے، لیکن ہمارا معاشرہ بے درد ہو چکا ہے۔ تو ہمیں کسی کا دل نہ توڑنا، کسی کے دل کی شکستگی کا سامان نہ بنا۔ جوڑ سکتے ہو تو کسی کا دل جوڑ دینا، کسی کی شکستگی کو دور کر سکتے ہو تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ بندے کو کہاں کی کہاں پہنچا دیتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک شخص سے کونے سے اٹھا، عرض کی حضور میرا بچہ گم ہے اور مل نہیں رہا، دعا کریں مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، مجلس کے دوسرے کونے میں ایک شخص بیٹھا تھا، عرض کی حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ باپ نے سنا تو دوڑ لگا دی، آقا فرمائے سے بلایا گیا۔ بہت جلدی ہے میاں؟ جی حضور آپ جانتے ہیں باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ بچے کی ماں لگ تڑپ رہی ہے، ممتا کی ماری ہوئی ماں کو بھی قرار دینا چاہتا ہوں، اور بچے کو دیکھ کے خود بھی آنکھوں کی تسکین کا سامان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ضرور جاؤ، تمہیں روکتا نہیں، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، جب باغ کے کنارے جاؤ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھو، اپنے بچے کو بھی پالو تو بچے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، نام لے کے پکارنا۔ حرض کی بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے، آخر میرا بیٹا ہی تو ہے۔ فرمایا تم بچھڑے ہوئے ہو اور تمہارے لہجے میں بلا کا پیار ہوگا، اور تم نہیں جانتے کہ ان کھیلنے والے بچوں میں ہو سکتا ہے کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا دل چھدے گا، کلیجہ زخمی ہوگا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، اور لوگوں کے لیے دل شکستگی کے سامان نہ کرو، لوگوں کے دل جوڑنے کی کوشش کرو۔ تو کہا عائشہ میرے رب نے مجھ سے جو باتیں کی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے، آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ بغیر حساب کس کو جنت عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس معراج کی برکتیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کا نور نصیب فرمائے۔ معراج کا ایک اور تحفہ جو خاص طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے، چونکہ یہاں سبحان اللہ یسریٰ بعبدہ ہی ہے نا، یہاں عبدیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ملا جیون جو کہ اورنگزیب عالمگیر کے بھی استاد ہیں، انہوں نے تفسیرات احمدیہ میں لکھا ہے کہ یہاں عبد ہی کا جو لفظ استعمال کیا ہے، یہ لفظ جو ہے وہ کیوں استعمال کیا گیا ہے، تو آپ نے اس کی کئی وجوہات بیان فرمائی۔ تو ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ حضور علیہ السلام کا خود پسند فرمودہ لفظ ہے۔ وہ کس طرح کہ جب معراج کی خلوت خاص میں پہنچے تو جس طرح حضرت عائشہ سے حضور نے پوچھا نا کہ عائشہ جو مانگتی ہے میں دوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بما اشرفک یا احمد، اے پیارے محبوب میرے پاس آیا، بتا تجھے کس چیز سے نوازوں، تجھے کس چیز سے نوازوں۔ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا، اس سے کسی شخص کے سوال سے نا اس کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ کوئی آپ کو پوچھے کہ کوئی سوال کرے کہ جب میں اس سوال سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ یہ شخص کیا چاہ رہا ہے۔ دولت مانگے گا تو آپ سمجھیں گے دنیا کا بھوک ہے، کوئی عہدہ مانگے گا سمجھیں گے شہرت کا بھوک ہے۔ تو انسان کے سوال سے اس کے ذہن کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے۔ یعنی سوال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کہاں کھڑا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا بما اشرفک یا احمد، پیارے بتا کیا تجھے دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ سے مانگا، بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں پکارتا رہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو مجھے بندہ کہہ کے پکار دے۔ اور اقبال کہتا ہے متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ اور ایک دوسرے مقام پہ کہتا ہے خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خدا بندہ خدائی درد سر ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ تو کہا بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معراج میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو لفظ استعمال کیا، سبحان اللہ یسریٰ بعبدہ، اور وہاں سورہ نجم میں بھی فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، یہ حضور کا اپنا پسند کیا ہوا ہے۔ اور پھر عبدیت کی عملی اظہار کے لیے 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ حضور خوشی خوشی 50 نمازیں لے کر کے آئے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا انی بلوت بنی اسرائیل، میں امت کا تجربہ رکھتا ہوں، یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے۔ حضور گئے، جا کے عرض کی،
اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 5 نمازیں معاف کر دی، آئے کہا 45 ہو گئے، کہا پھر جائیے۔ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ 9 مرتبہ گئے حتیٰ کہ 5 رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور ایک بار اور چاہیے، فرمایا مجھے اپنے رب سے حیا آتی۔ اب 5 نمازیں، میری امت اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ 5 بھی نہ پڑھے گے، حضور نے تو توقع کی ہے، لیکن امت ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ ہم واقعی نکم ہیں۔ صبح چڑیاں بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کے، شراط الارض بھی اپنی بلوں سے نکل کے اللہ اللہ پکار رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بد نصیب شخص ہے کہ جو صبح جو ہے وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ یار اٹھنا چاہتے ہیں، نیند نہیں، جو ہے وہ جاگ نہیں آتی۔ میں نے کہا اگر نماز پڑھنے کا ارادہ پکا ہو تو جاگ کیا، نیند نہیں آتی ہے۔ اگر عزم مصمم ہو، کچہری جانا ہو تو تاریخ ہو تو جاگ آ جاتی ہے، منڈی جانا ہو سبزی منڈی تو جاگ آ جاتی ہے۔ یہ بہانے ہیں سارے۔ عزم مصمم ہو تو کوئی راستے کے اندر جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ یاد مجھے نقطہ سلمہ خوش آہنگ، دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تنگ، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، بے روشنی جی سکتے نہیں دانش افرنگ۔ تو یہ ہے کہ انسان کے لیے پھر راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اگر عزم اس کا پکا ہو۔ یہ عزم ہی تو زندگی ہے، یہ عزم ہی تو جو ہے وہ جمال ہے انسان کا۔ تو 50 نمازوں سے 5 نمازیں رہ گئی۔ اب یہاں پہلے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ بالآخر 5 نمازیں رہ جانی؟ اللہ دیتا ہی 5، بار بار حضور جا رہے ہیں۔ اگر اللہ پہلے ہی 5 دے دیتا تو اللہ کے ہاں حضور کی مقبولیت کا زمانے کو پتہ کیسے چلتا؟ اور دوسری بات کہ اللہ تو کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل ہے، اور یہاں 9 مرتبہ نہیں ہوئی۔ تو اس کا جواب قرآن مجید سے ہم دیتے ہیں۔ اللہ فرمائے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب دیتے ہیں، اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ پڑھو کہ 5 ثواب 50 کا عطا فرمائے، اس لیے کہ اس کی جو ہے وہ باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اب یہ نماز خاص تر تحفہ جو ہے وہ معراج کا ہے، اور حضور نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تمہاری دنیا سے مجھے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، ایک منکوحہ عورتیں، اور ایک میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، یہ حضرت عثمان بن عفان کے علاوہ ہیں ایک صحابی، یہ اکٹھے جا رہے تھے، موسم تھا پت جھڑ کا۔ حضرت سلمان فارسی نے ایک شاخ کو پکڑا جس کے پتے زرد ہو چکے تھے، اور پکڑ کے جھٹکا دیا، سارے پتے جھڑ گئے، شاخ خالی ہو گئی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے اس منظر کو دیکھا اور معزوز ہو رہا تھا کہ حضرت سلمان نے میری جانب پلٹ کے دیکھا اور کہا اے عثمان، تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ بتا دیجیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت سلمان کہنے لگے کہ میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ایسا ایک درخت آیا، اس پہ زرد پتے تھے، حضور نے اس کو پکڑ کے جھٹکا دیا، سارے پتے گر گئے، میں دیکھ کے معزوز ہو رہا تھا۔ حضور نے مجھے یہی سوال کیا، کہا اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی حضور آپ ارشاد کر دیں۔ فرمایا سلمان جس طرح میں نے شاخ کو جنبش دی اور اس پر کوئی پتا باقی نہیں رہا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے بدن پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ یہ تیرا بندہ تیرے حضور کھڑا ہونے لگا ہے، تو اس کے بدن کے جو گناہ ہیں وہ اتار کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ تیرے حضور پاک صاف ہو کے کھڑا ہو۔ تو فرشتے اس کے سارے گناہ اتار کے اللہ کے حکم سے ایک طرف ڈھیر لگا دیتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو کے نماز پڑھتا رہتا ہے۔ سلام پھیر کے جب جانے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جو گناہ اس کے بدن سے اتارے تھے آپ فارغ ہو گئے، اب دوبارہ اس کے بدن سے لگا دیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں اتار دیے تھے اب اترے ہی رہنے دو اور میرے بندے کو پاک صاف ہو کے گھر جانے دو۔ تو یہ نماز، پنج گانا، یہ معراج کا تحفہ خاص ہے۔ تو یہ 2 چیزیں خاص طور پہ پلے باندھ کر کے لے جو آج کل ہر بندے کے قمیض میں 2 جیبیں تو کم از کم ہوتی ہیں، ایک اس جیب میں ڈال لو ایک اس جیب میں ڈال لو۔ ایک تو آج کے بعد جو مرضی ہو جائے نماز ترک نہیں کرنی ہے، اور دوسرا یہ عزم کر کے جاؤ کہ کسی کی دل شکستگی کا سامنا نہ کریں۔ ٹوٹا ہوا دل جوڑ سکتے ہیں تو جوڑ دیں، لیکن کسی کا دل توڑنے کی کوشش نہ کریں۔